پروردگار نے اس آیت میں کچھ باتیں بیان کی عظمت والدین کے اعتبار سے. پہلا جملہ مکمل کیجیے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. پروردگار کا اعلان کہ ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں کہ اچھا سلوک کرے. حملتہ امہ کرہا. انسان کو اس کی ماں نے جب اٹھایا اپنے شکم میں تو ایک درد کو برداشت کی. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. اور جب انسان کو اس کی ماں نے دنیا میں وجود بخشا تو ایک اور درد کو برداشت کی. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا. مدت حمل اور مدت رضاعت ملا کر 30 مہینے مکمل انسان کے لیے اس کی ماں نے زحمتیں برداشت کی. حتی اذا بلغ شدہ بلغ 40 سنہ. یہاں تک کہ جب وہ انسان سن رشد کو پہنچا اور 40 برس کا مکمل ہو گیا تو قالا کہنے لگا ربی اے میرے پالنے والے اوزعنی مجھے توفیق عطا فرما ان اشکرا کہ میں شکریہ ادا کروں. نعمتک التی انعمت علی. اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر نازل کی ہے. وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ. اور میرے والدین پر بھی وہی نعمت نازل کی ہے. اور مجھے توفیق عطا فرما کہ ان اعمل صالحا ترضاہ. کہ میں عمل صالح کو انجام دوں ایسا عمل صالح جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. مالک میرے لیے میری ذریت میں صالح افراد قرار. انی تبت الیک. مالک میں تیری بارگاہ میں رجوع کرنے والوں میں سے ہوں, پلٹ کے آنے والوں میں سے ہوں. وانی من المسلمین. اور میں تیری بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں. یہ آیت کا ترجمہ تھا. آیت کا حوالہ آپ کے علم میں آ چکا. تلاوت آپ کی خدمت میں مکمل ہو گئی ترجمے کے ساتھ. البات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اب رہا مسئلہ کہ عنوان کا اس آیت سے کیا تعلق ہے. عنوان کیا ہے؟ زیارت عاشورہ. اس کی شرح نہیں, اس کا صرف خاص جملہ. زیارت عاشورہ کے بارے میں آج ابتدائی تمہید کے عنوان سے بس اتنی بات بیان کر دوں کہ زیارت عاشورہ اور دیگر زیارات میں ایک بڑا فرق ہے. باقی تمام زیارات جو معصوم سے منقول ہیں وہ معصوم سے منقول ہیں, لیکن یہ زیارت عاشورہ معصوم سے منقول نہیں, معصوم کے پروردگار سے عطا کی گئی ہے. یعنی تمام کلمات زیارت عاشورہ خدا نے جبرائیل کو عطا کیے, جبرائیل نے ختمیہ مرتبت کو عطا کیے. تو زیارت عاشورہ کا ایک اور نام ہو گیا حدیث قدسی پروردگار. اب جب کوئی لعن پڑے تو سوچ کے پڑے کہ وہ خدا کے کلمات کو ادا کر رہا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جب کوئی لعنت کرے تو خدا کی وحی کے الفاظ کو ادا کر رہا, اور جب کوئی سلام پڑھے تو گویا سلام وہ نہیں پڑھ رہا بلکہ پروردگار اپنے سلام کو نازل کر رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید زیارت عاشورہ سے بہتر کوئی اور زیارت تمام زیارات میں تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے گی. البتہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے اعتبار سے عجیب سا لگتا ہے نا کہ زیارت پڑھیں اور حاجات مانگیں. آپ مجھے سلام کریں اگر آپ, یا میں آپ کو سلام کروں, اور سلام کے پس پردہ کوئی خواہش پوشیدہ ہو تو کیا اس سلام کو سلام خلوص کہیں گے؟ بہت غور کیجئے گا. اگر آپ مجھے سلام کریں میں آپ کو سلام کروں, اور مقصد یہ ہو, میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ جب بھی کبھی کوئی انسان صاحب حیثیت یا لباس کے لحاظ سے کوئی بہت نفیس شخصیت کہیں سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ خاکروب وغیرہ جو ہیں, کام کرنے والے جو ہیں, بلا وجہ سے سلام کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ تاکہ اس سے کچھ بخشش حاصل کریں. تو کام کرنے والوں کا طریقہ یہ, غریبوں کا انداز یہ, ملازموں کا طرز عمل یہ کہ مالک کو سلام کریں
تاکہ کچھ ملے، صاحب حیثیت کو سلام کریں تاکہ کچھ ملے۔ اس سلام کے پیچھے ایک خواہش پوشیدہ ہے، چاہے زبان سے کہی جائے نہ کہی جائے۔ لیکن عجیب بات ہے، امام فرماتے ہیں صفوان سے، صفوان اگر تمہاری کوئی حاجت درپیش ہو رب کی بارگاہ میں تو تمہیں چاہیے زیارت عاشورہ پڑھ کر خدا سے حاجت طلب کرو۔ وہ اگر ہم خود سے کرتے تو شاید سلام میں خلوص نہ ہوتا، جب حکم امام آ گیا تو اب خلوص بھی ہے اور حکم امام پر عمل بھی ہے۔ اور شاید یہ طریقہ وہی تو ہے جو ہم نے سیکھا اپنے بزرگوں سے کہ جب آؤ بڑوں کو سلام کرنے کے لیے تو خاص خاص مواقع پر بڑے سلام کے جواب میں کچھ نکال کر صلوات پڑھے محمد وال کچھ دے دیا کرتے عیدی۔ اب لاکھ کہیے کہ سلام کرنے کیوں گئے تھے، کہ جی سلام کرنے گئے تھے، عیدی مل گئی۔ امام کے الفاظ کے اعتبار سے زیارت عاشورہ پڑھیے اپنی حاجت کے لیے، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو حاجت بر آور ہونے کے لیے، حاجت کے پورا ہونے کے لیے پڑھیے زیارت عاشورہ۔ اب لگتا ہے طریقہ اس کا بعض علماء نے اپنے اپنے انداز سے لکھا ہے، یہاں تک کہ بعض صاحبان عرفان نے اس کو یوں لکھا کہ قبر میں جانے کے بعد اگر کوئی انسان کی آرزو ہو، سب سے بڑی آرزو، تو کہتے سب سے بڑی آرزو یہ کہ زیارت عاشورہ دن میں کئی بار پڑھتا۔ ایک بار کیوں بڑی، صرف دن میں کئی بار پڑھتا، کیوں؟ کہ اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ انسان اس کو دن میں کئی بار پڑھے، پورے معرفت کے اسباق ہیں زیارت عاشورہ کے اندر۔ البتہ ایک طریقہ آپ میں سے اکثریت نے انشاءاللہ دعائے علقمہ پڑھی ہوگی۔ دعائے علقمہ، دعائے صفوان یا دعائے وداع، تین نام اس دعا کے ہیں۔ اور اگر اس دعا کو آپ نے تلاوت کیا ہو تو اندازہ آپ کو ہوگا کہ اس کے دعا کے آخر میں دو شخصیات سے رخصت طلب کی گئی ہے، ایک مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، دو شخصیات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ دعائے علقمہ، دعائے صفوان، دعائے وداع، اس کا تعلق دو شخصیات سے ہے۔ اس لیے بعض علماء نے حوزہ علمیہ کے روش اختیار کی کہ زیارت عاشورہ سے پہلے زیارت امیر المومنین، زیارت عاشورہ سے پہلے زیارت امیر المومنین، کوئی بھی ایک زیارت مولا کی وہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد زیارت عاشورہ، اس کے بعد دعائے علقمہ۔ اب رہا سے مسئلہ یہ کہ ایک نماز شروع میں پڑھ لیجئے، ایک نماز آخر میں پڑھ لیجئے، ان تین اعمال سے پہلے ایک نماز اور تین اعمال کے بعد ایک نماز، کل 5 اعمال ہو گئے، 2 نمازیں، 2 زیارتیں اور ایک دعا۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ، یہ تمہید اس لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں کہ یہ لفظ السلام تک مجھے آپ کو پہنچانا ہے، میرا عنوان زیارت عاشورہ نہیں ہے۔ البتہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کے اعتبار سے زیارت عاشورہ میں جو سلام 100 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس سے پہلے لعن 100 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ لعن ہے اللہم لعن اولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعین لہو ولا ذالک، اللہم لعن الإصابة التي جہدت الحسین وشایعت وبایعت اتابعت علی قتلہ اللہم لعنہم جمیعا۔ امام فرماتے ہیں اگر وقت مختصر ہو تو اللہم لعنہم جمیعا کے جملے کی تکرار 100 مرتبہ کرو، بجائے اس پورے لائن کو پڑھنے کے، اللہم لعن اول ظالم سے لے کر اور آخر جملے تک، شایعت و بایعت و تابعت، یہ تمام کو چھوڑ کر صرف ایک جملہ، وہ کیا ہے؟ اللہم لعنہم جمیعا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں پورے جملے کی تلاوت کا ثواب مل جائے گا۔ اللہم لعنہم جمیعا، آسان جملہ، سب کو یاد بھی ہو سکتا ہے۔ کہ ترجمہ کیا ہے؟ پروردگار ان سب پر اللہم لعنہم جمیعا، ان سب پر لعنت کو نازل کر، جمیعا سب پر۔ اب اول کون، آخر کون،
شایعت کون، بایعت کون، تابعت کون، کس نے بیعت کی، کس نے پھیلایا خبر کو، کس نے امام کے خلاف لشکر تیار کیے، ان سب کو کور کرتے ہوئے اللہم لعنہم جمیعا. بڑا آسان کام ہو گیا، سب پر ایک ساتھ لعنت بھیج دیجئے، چونکہ حکم معصوم ہے، ورنہ میں کہتا کہ لعنت بے شمار. صلوات پڑھے محمد و آل محمد، شمار کرو. حکم معصوم ہے کہ لعنت شمار کرو. اللہم لعنہم جمیعا 100 مرتبہ. لیکن عجیب بات ہے، امام فرماتے ہیں جب سلام پڑھو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر الحد منی لزیارتکم، یہاں تک السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. امام فرماتے ہیں یہ پورا جملہ مکمل پڑھتے اگر وقت نہ ہو تو شروع کرو السلام علی الحسین سے اور پڑھو وعلی اصحاب الحسین تک 100 مرتبہ. کہ تمہارے نامہ اعمال میں اس پورے سلام کا ثواب لکھا جائے گا. بات واضح ہو رہی ہے. کبھی کبھی عمل بڑا مشکل دکھائی دیتا ہے، مگر مشکل کشا کے بیٹے کا دامن تھام لو تو ہر مشکل عمل بھی آسان ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس کے بعد صرف ایک جملہ برسبیل تذکرہ کہ اللہم ان ھذا یوم، یہ جملہ مخصوص ہے روز عاشور کے لیے. پروردگار بے شک کہ آج کا دن فرحت یا تبرکت، وہ جملے استعمال ہوئے. بنو امیہ نے اس دن کو برکت کا دن قرار دیا. بنو امیہ نے قتل حسین کے لیے اس دن خوشیاں منائیں. تو اگر ہر روز پڑھیں گے تو روز تو قتل حسین نہیں ہے. اللہم ان ھذا یوم، اللہم ان قتل یوم، اللہم ان یوم قتل الحسین، اللہم ان یوم قتل الحسین تبرکت بہ بنو امیہ وابن عاقلۃ الاقباط اللعین ابن اللعین الاخر. کیا فرق پڑا سے کہ ہم نے 10 محرم کے علاوہ سال کے 364 دنوں کے لیے خدا کی بارگاہ میں اس دن کی طرف رجوع کیا جس دن امام کو شہید کیا گیا تھا. ایک عجیب بات ہے کہ لعنت میں خلاصہ ہو گیا مگر سلام میں خلاصہ نہیں ہے. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. ہو سکتا تھا خلاصہ نا السلام علیہم جمیعا، جیسے اللہم لعنہم جمیعا، اس کے مقابل کیا آئے گا السلام علیہم جمیعا، ان سب پر سلام ہو. نہیں، اس میں اختصار نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ جملے پہلے مولا حسین، پھر شہزادہ علی اکبر، پھر اولاد حسین، پھر اصحاب حسین، 4 جملوں میں سے آپ کی خدمت میں ہمارا موضوع ہے 2 جملے صرف درمیان کے. السلام علی الحسین یہ جملہ موضوع نہیں ہے، وعلی اصحاب الحسین یہ جملہ بھی اس سال کا موضوع نہیں. اس سال صرف موضوع ہے، اب یقین کیجئے خدا نے کسی کو ایسی اولاد نہیں دی کہ جو حدیث قدسی میں خدا ساری اولاد پہ سلام بھیجے سوائے امام حسین علیہ السلام. جب کبھی اس جملے کو زبان سے ادا کیجئے، غور کیجئے. اولاد صیغہ جمع ہے، چاہے کربلا میں شہید سب کے سب ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، امام کی ساری اولادوں پہ سلام، اور 100 مرتبہ پڑھنا اس کو. اولاد کا مطلب بیٹے بھی شامل اور بیٹیاں بھی شامل. تاریخ میں کوئی ایسا بتائے مجھے حضرت آدم سے لے کر آخری دور تک اس کے بیٹے بھی ایسے ہوں اور بیٹیاں بھی ایسے ہی ہوں کہ سب لائق سلام ہوں خدا کی بارگاہ میں.